خان بہادر نے جلسے پر خوب روپیہ صرف کیا تھا۔ پنڈال دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ چپے چپے پر رنگ برنگے برقی کمکمے جگمگا رہے تھے۔ شہنشین کئی گز اونچی بنائی گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف زرتار پردوں کی محرابیں تھیں۔ بیچ میں فانوس لٹک رہے تھے۔ دبیز قالینوں کا فرش تھا، جس پر صدر کے لیے ایک اونچی کرسی تھی۔ اس پر سرخ محمل گاہ کا غلاف تھا۔ ہوا چلتی تو زرتار پردے لہراتے، ہر طرف ستاروں کی افشاں بکھر جاتی۔ شہنشین دور سے آراستہ بارہ دری کی طرح شاندار نظر آتی۔ جلسے کا انتظام رفعت علی دلگیر کے سپرد تھا۔ وہ پستہ قد کا ادھیڑ آدمی تھا۔ چہرے پر چگی داڑھی، لمبی کاکلیں اور ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا ہوا عصا۔ اس حلیے میں وہ ان صوفیوں کی طرح نظر آتا تھا جن کو محفل سماع کی زینت کے لیے خاص طور پر بلایا جاتا ہے، جو قوالوں کو پیسہ کوڑی تو نہیں دیتے، البتہ عالم وجد میں اس طرح بے خود ہو جاتے ہیں کہ سماع بندھ جاتا ہے۔ لیکن دلگیر کا تصوف اور کشف و کرامات سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ یہ وضاقتہ اس نے محض اپنی شخصیت کو باوقار بنانے کے لیے اختیار کی تھی۔ الفاظ معنی: کمر بستہ، آمادہ، تیار، مستحکم، مضبوط۔ پنڈال مراد جلسے کی جگہ۔ پستہ قد، چھوٹے قد کا۔ چگی داڑھی، کم بالوں والی داڑھی۔ کاکل، زلف، لٹ۔ عصا، لاٹھی۔ عالم وجد، دیوانگی کی حالت، بے خودی کی حالت۔ تصوف، پیری فقیری۔ کشف، غیب سے کسی چیز کا علم ہونا۔ دلگیر جلسوں کو کامیاب بنانے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ویسے پیشے کے اعتبار سے وہ درزی تھا، شہر میں اس کی دکان بھی تھی، مگر الیکشن کے دنوں میں وہ انتخابات لڑانے اور انتخابی جلسے کرانے کا کام بھی کرتا تھا، اور ہمیشہ ٹھیکے پر کرتا تھا۔ ایک زمانے میں اس کی باقاعدہ ٹولی تھی، جن میں نعرہ لگانے والے، نعرہ اٹھانے والے، تالیاں بجانے والے اور ایسے مضبوط گنڈے بھی تھے کہ اگر کسی نے ذرا بھی جلسے میں گڑبڑ کی تو فوراً اس کی گردن دبوچ لیتے۔ مگر اب اس کی ٹکڑی منتشر ہو گئی تھی، البتہ پرانی ساکھ باقی تھی۔ جلسہ شروع ہونے کا جو وقت مقرر تھا، رفعت علی دلگیر اس سے گھنٹہ بھر پہلے ہی جلسہ گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے پنڈال کا گھوم پھر کر باقاعدہ معائنہ کیا۔ اس کے ہمراہ 25 افراد کی ٹیم تھی۔ دلگیر نے ہر ایک کو مختلف مقامات پر تعینات کیا۔ نعرے لگانے والوں کو ہدایتیں دیں کہ پہلے کون ابتدا کرے گا اور اس کے بعد کس طرح سب مل کر نعرے لگائیں گے۔ تالیاں پیٹنے والے کس موقع پر تالیاں بجائیں گے۔ جب تک وہ سگنل نہیں دے گا، نہ کوئی نعرہ لگائے گا، نہ تالیاں بجائی جائیں گی۔ وہ ایک روز قبل باقاعدہ ریہرسل بھی کرا چکا تھا، مگر اس کے بیشتر کارکن اناڑی تھے۔ جلسہ شروع ہونے سے پہلے وہ انہیں بار بار ہدایتیں دے رہا تھا اور ڈانٹتا بھی جا رہا تھا۔ دیکھو بے، کسی نے الٹی سیدھی حرکت کی تو دھیلا نہیں دوں گا۔ ان کے ریٹ کچھ اس طرح مقرر تھے: نعرہ لگانے والے فی کس 5 روپے، نعرہ اٹھانے والے فی کس 2 روپے، تالیاں بجانے والے فی کس 1 روپیہ۔ اس کے علاوہ دلگیر نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جو بہت زوردار اور جوشیلے نعرے لگائے گا اسے انعام بھی ملے گا۔ ان تیاریوں سے فارغ ہونے کے بعد دلگیر نے غنڈوں کی ڈیوٹیاں مقرر بجھا کر وہ خان بہادر کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہی سے لوگ جلسہ گاہ میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ خان بہادر کی آمد سے پہلے ہی پنڈال کھچا کھچ بھر گیا۔ ہزاروں کا اجتماع تھا۔ حاضرین میں بڑی تعداد خان بہادر اور اس کے حامی۔ الفاظ معنی: ساکھ، عزت، بھرم، اناڑی، ناتجربہ کار، کھچا کھچ، بہت زیادہ۔ حاضرین میں بڑی تعداد خان بہادر اور اس کے حامی کارخانہ داروں کی، فیکٹریوں اور ملوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی تھی، جنہیں بسوں میں بھر بھر کر جلسہ گاہ تک لایا گیا تھا۔ انہیں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے باقاعدہ اوور ٹائم دیا گیا تھا۔ 8 بجنے سے کچھ دیر قبل خان بہادر فرزند علی کی کار جلسہ گاہ پر آ کر رکی۔ اس کے کارکن چیلوں کی طرح کار پر جھپٹے۔ ایک نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ خان بہادر بڑے باوقار انداز کے ساتھ باہر آیا۔ کارکنوں اور عقیدت مندوں نے بڑھ بڑھ کر اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ دلگیر نے فوراً نعرے لگانے والوں کو اشارہ کیا۔ فضا خان بہادر زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگی۔ خان بہادر کارکنوں اور عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں مسکراتا، ہاتھ ہلاتا آگے بڑھا۔ خلقت اس پر اس طرح ٹوٹ رہی تھی کہ شہنشین تک پہنچنے میں 10 منٹ لگے۔
شہ نشین پر پہنچ کر خان بہادر فرزند علی نے جلسے پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا بڑا اجتماع اس کے سان گمان میں بھی نہ تھا۔ مسرت سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ روشنیوں سے جگمگاتے پنڈال میں ہار پھولوں سے لدا وہ دولہا کی طرح سجا سجایا مہمان خصوصی بنا ایک اونچی کرسی پر رونق افروز تھا۔ ہر نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی اور ہر زبان پر اس کا تذکرہ تھا۔ اس حقیقت کا خان بہادر کو شدت کے ساتھ احساس بھی تھا۔ خان بہادر فرزند علی کے ساتھ نیاز بھی جلسے میں آیا تھا۔ اس نے یہ آن بان اور کر و فر دیکھا تو خان بہادر کی شخصیت سے بہت مرعوب ہوا۔ اس کے سامنے دور تک انسانی چہرے ہی چہرے نظر آ رہے تھے اور یہ سب خان بہادر کے حامی اور مددگار تھے۔ نیاز نے دل ہی دل میں کہا کہ واقعی خان بہادر فرزند علی بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ بار بار خان بہادر کی جانب دیکھتا جو اونچی کرسی پر کسی فرما روا کی مانند فروکش تھا۔ اس کی گردن فخر سے اوپر اٹھی تھی، چہرے پر وقار اور گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ جلسے کی کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ایک مقرر نے کھڑے ہو کر تقریر کی۔ اس نے خان بہادر کی شان میں خوب قصیدہ خوانی کی۔ اس کے بعد کئی دوسرے مقررین نے تقریریں کی۔ ہر تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ خان بہادر عوام کا مخلص رہنما، سچا اور صالح مسلمان ہے۔ اس کے سینے میں ایمان کی حرارت اور غریبوں کی خدمت کا جذبہ موجزن ہے۔ الفاظ معنی: جھرمٹ ہجوم، خلقت عوام، سان گمان وہم و خیال، رونق افروز تھا بیٹھا ہوا تھا، آن بان کر و فر شان و شوکت ٹھاٹھ باٹھ، لب لباب خلاصہ۔ اس کے سینے میں ایمان کی حرارت اور غریبوں کی خدمت کا جذبہ موجزن ہے۔ وہ ان کے ووٹوں کا صحیح حقدار ہے۔ قریب ہر مقرر نے نورانی مسجد کی تعمیر کو خان بہادر فرزند علی کی گراں قدر خدمت اور ایمان افروز کارنامہ قرار دیا۔ انہوں نے خان بہادر کو عوام کا نمائندہ ثابت کرنے میں فصاحت و بلاغت کے وہ جوہر دکھائے کہ خان بہادر کے پیسے وصول ہو گئے۔ ان تقریروں کے دوران میں رفعت علی دلگیر اور اس کی ٹیم نے اس قدر جوش و خروش سے نعرے لگائے کہ جلسے میں زبردست گرمی پیدا ہو گئی۔ لیکن جوں تقریر کرنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، خان بہادر کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آج تک کسی جلسہ عام سے خطاب نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ گھر سے یہ سوچ کر چلا تھا کہ اپنی تقریر سے دھوم مچا دے گا۔ یہ تقریر اس نے ایک کہنہ مشک اخبار نویس سے لکھوائی تھی اور کئی روز تک بند کمرے میں ٹہل کر اسے رٹا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے پر مختلف انداز سے تاثرات پیدا کرنے کی باقاعدہ مشق بھی کی تھی۔ ایک بار کنبے کے تمام افراد اور گھر کے تمام نوکروں کو اکٹھا کر کے ان کے روبرو تقریر کا ریہرسل بھی کیا تھا، مگر اب اتنا بڑا مجمع دیکھ کر وہ کسی قدر گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ آخر خان بہادر بولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ تقریر شروع کرنے سے پیشتر اس نے پورا گلاس پانی پیا، سگار پر کئی لمبے کش لگائے، مگر وہ تقریر جو رٹ کر آیا تھا اس کے ذہن سے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی یادداشت پر زور دے کر اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک طرف سے نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور اس کے ساتھ ہی مختلف گوشوں سے آوازیں آئیں: اللہ اکبر، خان بہادر فرزند علی زندہ باد، خان بہادر فرزند علی زندہ باد۔ ان نعروں سے فضا گونجنے لگی۔ خان بہادر کی یادداشت بالکل جواب دے گئی۔ بدحواس ہو کر اس نے سگار کے 2-3 لمبے کش لگائے۔ اس کے پیر آہستہ کپ کپا رہے تھے۔ الفاظ معنی: فصاحت، خوش بیانی، بلاغت، کلام میں پختگی، کہنہ مشق، تجربہ کار، رٹنا، زبانی یاد کرنا۔ اس کے پیر آہستہ کپ کپا رہے تھے، تنفس تیز ہو گیا تھا اور سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اس نے اسی عالم میں تقریر شروع کر دی: برادران اسلام، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مجھے آپ سے صرف چند ضروری باتیں کہنی ہیں۔ یہ دونوں جملے اس نے بڑی مشکل سے ادا کیے۔ اس کی آواز قدرے بھررائی ہوئی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اپنی تقریر کا کچھ حصہ یاد آ گیا۔ اس نے فوراً کہا:
لیکن یہ بات تو ہر امیدوار آپ سے کہتا ہے، ہر ایک کے دل میں آپ کی خدمت کا جذبہ ہے، ہر ایک آپ کے غم میں گھولا جاتا ہے، تو پھر آپ میری بات پر یقین کیوں کریں؟ آپ کہیں گے کہ خان بہادر ووٹ لینے کے لیے یہ سب ڈھونگ رچا رہا ہے، وہ پرلے درجے کا عیار اور مطلبی ہے۔ خان بہادر کی تقریر ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں سے گریز اختیار کر کے وہ حرف مطلب پر آنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے عین اس وقت رفعت علی دلگیر کے سر میں کھجلی ہوئی۔ اس نے سر کھجانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ایک تالی بجانے والے کی نظر پڑ گئی، وہ سمجھا دلگیر سگنل دے رہا ہے۔ اس نے قریب بیٹھے ہوئے اپنی ساتھی کو کوہنی سے ٹہوکا دیا اور زور زور سے تالی بجانے لگا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی تالی بجانے لگے۔ تالیوں کا شور سن کر مشرقی کونے پر کھڑے ہوئے نعرہ لگانے والے نے اپنی مستعدی کا ثبوت دیا۔ اس نے فوراً گلا پھاڑ کر نعرہ لگایا، سچ کا بول بالا۔ جلسے سے ملی جلی آوازیں ابھریں، جھوٹے کا منہ کالا، دھاندلی بازی نہیں چلے گی نہیں چلے گی، ووٹوں کی دلالی نہیں چلے گی نہیں چلے گی۔ الفاظ معنی: ڈھونگ رچانا، فریب دینا، مکاری کرنا، عیار، فریبی، مکار۔ حاضرین جلسہ بھی ان نعروں میں شریک ہو گئے۔ ان کی آواز کے شور سے جلسہ گاہ گونجنے لگا۔ یہ نعرے دراصل اسکائی لارکوں کے تھے اور خان بہادر کے کارکنوں نے انہی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دلگیر کے گرگوں کو رٹائے تھے۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی گئی تھی کہ خان بہادر جب اسکائی لارکوں کی مذمت کرے تو وہ یہ نعرے لگانا شروع کر دیں۔ خان بہادر نے یہ نعرے سنے تو گھبرا کر سوچا کہ جلسے میں گڑبڑ ہو گئی، اس کی مخالفت میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تقریر کا وہ حصہ جو اسے یاد تھا ذہن سے نکل گیا۔ دوسری طرف دلگیر کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ خان بہادر کی نظروں سے بچتا پھر رہا تھا، غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ سالوں نے میری ناک کٹوا دی، کسی حرام کے تخم کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ یارو غضب ہو گیا۔ غصے سے اس کی چگی داڑھی بکری کی دم کی طرح ہل رہی تھی، نتنوں سے سانس شوں شوں کر کے نکل رہی تھی۔ اس وقت وہ اچھا خاصا ناٹک کا مسخرہ نظر آ رہا تھا۔ خان بہادر غضبناک ہو کر چیخا، بعض لوگ جلسے میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم موم کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ دلگیر نے دیکھا موقع غنیمت ہے، اس نے فوراً سگنل دیا اور جلسہ اللہ اکبر اور خان بہادر زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ دلگیر کو سرخ روح ہونے کا موقع ملا تھا۔ اب وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں سے خان بہادر اسے دیکھ سکتا تھا۔ ان نعروں نے واقعی اثر کیا۔ خان بہادر جوش میں آ کر بولنے لگا، میں اپنے متعلق اور اپنی زبانی سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر میری خدمات آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ نورانی مسجد کس نے بنوائی؟ شامت اعمال کس دل جلے کی زبان سے نکل گیا۔ مسجد کی دکانوں کی 1.5 لاکھ پگڑی کس نے لی؟ دلگیر کے گرگے چیلوں کی طرح اس شخص پر جھپٹے اور لاتیں اور گھونسے مارتے ہوئے جلسے سے باہر نکال دیا۔ الفاظ معنی: گرگے شاگرد، چیلے، ناک کٹانا، رسوا کرنا، بدنام کرنا، ناٹک، ڈرامہ، مسخرہ، ہنسی مذاق کرنے والا، سرخ روح ہونا، ذمہ داری نبھانا، شامت اعمال مراد بری قسمت، اور گھونسے مارتے ہوئے جلسے سے باہر لے جانے لگے۔ اس رویے پر حاضرین نے احتجاج کیا۔ جلسے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے گنڈوں کی گرفت سے اس شخص کو چھڑانے کی کوشش کی تو ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ پھر تو اس قدر ہنگامہ ہوا، ایسا غلغپاڑا ہوا کہ بھگدڑ مچ گئی۔ جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف بھاگا۔ خان بہادر نے یہ عالم دیکھا تو وہ بھی بدحواس ہو گیا۔ چپکے سے شہ نشین سے اترا اور کارکنوں کے حلقے میں گھرا ہوا جلسے سے باہر آ گیا۔ کار منگائی اور اس میں بیٹھ کر سیدھا گھر کی جانب چل دیا۔ بھگدڑ پڑنے کے بعد آنن فانن پنڈال خالی ہو گیا۔ جلسہ گاہ میں الو بولنے لگا۔ اب صرف کارکن اور دلگیر شامیانے کے نیچے رہ گئے تھے۔ دلگیر سخت برہم نظر آ رہا تھا۔ اس کے گرگے سر جھکائے ملزموں کی طرح کھڑے تھے۔ وہ ان کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ زیادہ تاؤ آتا تو ان پر برسنے لگتا۔ ابے تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، اب میں خان بہادر کے پاس کس منہ سے جاؤں؟ یاد رکھنا کسی سالے کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ میرا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا مگر تم کو بھی نہیں بخشوں گا۔ ابے تم کو کس طرح سمجھایا مگر سب نے اپنا حرامی پن دکھایا۔ یارو ذرا تو عقل سے کام لیا ہوتا،
تف ہے تم پر، اتنے ڈھو جوان ہو کر تمہاری یہ حرکتیں۔ وہ دیر تک ان کو ڈانٹتا پھٹکارتا رہا اور بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ رفعت علی دلگیر شرم کے مارے خان بہادر کے پاس نہ گیا، پنڈال سے نکل کر سیدھا درزی خانے پہنچا۔ لیکن خان بہادر کو اس سے ذرا بھی شکایت نہ تھی۔ اس نے جلسے کے درہم برہم ہو جانے کی ساری ذمہ داری اسکائی لارکوں پر عائد کی۔ وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھا سارا غصہ اسکائی لارکوں پر اتارتا رہا۔ کارکن بھی اس کی تائید کر رہے تھے۔ رات گئے تک خان بہادر کی کوٹھی پر یہی چرچا رہا۔ آئندہ کے لیے نئے انتخابی ہتھ کنڈے اور اسکیمیں سوچی گئیں، اور یہ طے کیا گیا کہ جوابی کارروائی کے طور پر اسکائی لارکوں کے ہر جلسے کو ہنگامہ برپا کر دینا ہے۔ الفاظ معنی: آنن فانن، دیکھتے دیکھتے، تف، لعنت، ڈھو جوان، بھرپور جوان۔ اسکیمیں سوچی گئیں اور یہ طے کیا گیا کہ جوابی کارروائی کے طور پر اسکائی لارکوں کے ہر جلسے کو ہنگامہ آرائی اور گڑبڑ کے ذریعے درہم برہم کرایا جائے۔ اسکائی لارکوں نے بھی جلسہ عام کیا۔ حاضرین کی تعداد خاصی بڑی تھی، ان میں جوش و خروش بھی تھا۔ سلمان تقریر کر رہا تھا، اس کا لہجہ صاف ستھرا تھا، آواز میں گھن گرج تھی۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریریں کرتے کرتے اب وہ خاصا منجھ گیا تھا، لوگوں کی نفسیات سمجھنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا اپنا سٹائل بنتا جا رہا تھا، وہ ایک کامیاب مقرر سمجھا جانے لگا تھا۔ سلمان نے دوران تقریر ایک بار آواز اونچی کرتے ہوئے کہا، آپ کی پریشان حالی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی قوت کا اندازہ نہیں، آپ اپنے حقوق اور ان کی اہمیت سے بے خبر ہیں۔ سلمان بڑی روانی سے بول رہا تھا۔ اچانک جلسے کے اندر سے کئی آوازیں ابھریں، جھوٹ بولتا ہے، بہروپیہ ہے، سب ووٹ مانگنے کا ڈھونگ ہے، ہم تقریر نہیں سنیں گے، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی گل گپاڑا ہونے لگا۔ چیخ چیخ کر بولنے والوں کی آوازوں کے ساتھ مرغوں بلیوں کی بولیاں بھی سنائی پڑ رہی تھیں۔ سلمان کسی قدر گھبرا گیا۔ یہ اس کے ساتھ پہلا اتفاق تھا۔ اس نے لوگوں سے خاموش رہنے کی درخواست کی تو شور مچانے والے اور بھی اونچی آواز سے چیخنے لگے۔ یہ آوازیں کچھ اس طرح گھل مل گئی تھیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جلسے میں پہلے تو کچھ سراسیمگی پھیلی، کچھ لوگ اٹھ کر جانے لگے، کچھ پنجوں کے بل اونچے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے جس طرف شور ہو رہا تھا۔ یہ 15-20 افراد کا غول تھا، جس میں ہر شخص اٹھا کر اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر شور مچا نہ سکے۔ حاضرین میں سے کچھ نوجوان ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ دنگا فساد کرنے لگے۔ یہی ان کے حق میں برا ہوا۔ یکا یک ان پر چاروں طرف سے مار پڑنے لگی۔ کچھ تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھتے ہی صاف نکل گئے۔ باقیوں کو پکڑ لیا گیا، ان پر دھڑا دھڑ جوتے پڑنے لگے۔ ذرا ہی دیر میں ان کی اچھی خاصی مرمت ہو گئی۔ اسکائی لارکوں نے منت سماجت کی، بڑی مشکل سے ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد جلسہ پھر شروع ہو گیا اور رات گئے تک جاری رہا۔ سلمان نے اور بھی زیادہ جوش و خروش سے تقریر کی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کی یہ تقریر بڑی ولولہ انگیز تھی۔ لوگ بار بار نعرے لگا رہے تھے۔ ان نعروں کی آوازیں رات کے سناٹے میں دور تک سنائی پڑ رہی تھیں۔ اسی رات فلک پیما کا اجلاس ہوا، جس میں جلسے کے اندر ہونے والی گڑبڑ پر غور کیا گیا، اس لیے کہ یہ ابتدا تھی اور آئندہ کے واسطے اسکائی لارکوں کو تنبیہ بھی تھی۔ اجلاس میں بڑی بے چینی پائی جاتی تھی۔ اسکائی لارک اس واقعے پر بہت برہم تھے اور اونچی آوازوں سے بول رہے تھے۔ کمرے میں سگریٹوں کا دھواں منڈلا رہا تھا۔ لیمپ کے چاروں طرف سرمئی غبار کا جال پھیل گیا تھا۔ اس کی روشنی دھندلی پڑ گئی تھی، اور اس دھندلی روشنی میں اسکائی لارکوں کے چہروں پر پرچھائیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ فضا کچھ ایسی ہی دھواں دھواں تھی۔ ناگاہ دروازہ آہستہ سے چرچراتا ہوا کھلا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور اسکائی لارکوں نے چونک کر دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ صفدر بشیر کھڑا تھا۔ اس کے بال پٹسن کے ریشوں کی طرح خشک تھے، پیشانی پر گہری لکیریں تھیں، چہرے کا رنگ خاکستری پڑ گیا تھا، رخساروں کی ابھری ہوئی ہڈیوں کے درمیان اس کی دھنسی ہوئی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ صفدر بشیر لمحہ بھر تک دروازے پر کھڑا رہا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا
اس کے قدموں کی آہٹ پختہ فرش پر کھٹ کھٹ ابھرتی رہی۔ وہ علی احمد کی پشت پر پہنچ کر چٹان کی طرح ایستادہ ہو گیا۔ ذرا دیر بعد کمرے کی خاموشی میں صفدر بشیر کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب صدر اور اسکائی لارک کے ساتھیوں، اس بے جا مداخلت کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کے اجلاس میں مجھے اس طرح آنے کا کوئی حق نہیں۔ فلک پیما سے ایک جذباتی لگاؤ تھا جو مجھے یہاں کھینچ لایا۔ شاید آخری بار اسکائی لارکوں کو ان کے ہیڈ کوارٹر اس کے در و دیوار کو دیکھ رہا ہوں۔ الفاظ معنی: گلو خلاصی، رہائی، ولولہ انگیز، جوش بڑھانے والی۔ ناگاہ، اچانک، استادہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ صفدر بشیر ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ اس طرح بول رہا تھا جیسے ہانپ رہا ہو۔ میں اس شہر کو اور اس ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اپنی تمام جائیداد فروخت کر دی ہے اور لندن میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس کا خوبصورت چہرہ پت جھڑ کے پتوں کی طرح زرد پڑتا جا رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک دھندلی پڑ گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے فخر ہے کہ میں فلک پیما کا ایک رکن رہ چکا ہوں، اور مجھے دکھ ہے کہ جد و جہد کے اس سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکا۔ حالانکہ یہ میری زندگی کا آئیڈیل تھا۔ میں اب غبارے کاررواں ہوں، منزل سے بھٹکا ہوا تھکا ہارا راہی ہوں، جس کا کوئی ہم راہی نہیں، جس کی کوئی منزل نہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے لرز رہے تھے۔ وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ ہر اسکائی لارک اداس اداس اور کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ دفعتاً علی احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لمحہ بھر تک وہ صفدر بشیر کے چہرے کو تکتا رہا۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور بڑے جذباتی انداز میں صفدر بشیر کو بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر تک دونوں اسی عالم میں کھڑے رہے۔ کمرے کی خاموشی میں دبی دبی سسکیوں کی آواز ابھری۔ صفدر بشیر رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی تھیں، سانس الجھی ہوئی تھی۔ علی احمد نے اس کی پیٹھ آہستہ آہستہ تھپکتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر جذباتی ہو صفدر بشیر، ابھی تم بچے ہو۔ صفدر بشیر اس کے شانے پر جھکا ہوا آنسو بہاتا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اب میں چلوں گا۔ علی احمد نے پوچھا، کہاں جاؤ گے؟ ہوٹل۔ کوٹھی تو میں نے پچھلے ہفتے فروخت کر دی۔ علی احمد نے اس دفعہ پیار سے اسے ڈانٹا۔ کل ہوٹل سے اپنا سامان یہاں لے آنا۔ الفاظ معنی: غبارے کارواں، قافلے کے چلنے سے اڑنے والی مٹی، مراد پیچھے رہ جانے والا۔ کل ہوٹل سے اپنا سامان یہاں لے آنا۔ لیکن میں تو لندن جا رہا ہوں۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ کئی اسکائی لارکوں کی ملی جلی آوازیں ابھریں۔ صفدر بشیر لندن نہیں جا سکتے، صفدر بشیر یہیں رہیں گے۔ صفدر بشیر مسکرانے لگا۔ اس کا چہرہ بچوں کی طرح معصوم نظر آ رہا تھا۔ اسکائی لارکوں نے کھڑے ہو کر زور سے نعرہ لگایا، صفدر بشیر زندہ باد۔ وہ اس وقت بے حد مسرور نظر آ رہے تھے، زور زور سے کہکہے لگا رہے تھے، اونچی اونچی آوازوں سے بول رہے تھے۔ صفدر بشیر کی کمی انہوں نے اس کی غیر حاضری میں شدت کے ساتھ محسوس کی تھی، اور آج اسے پا کر اور اپنے درمیان دیکھ کر وہ خوشی سے کھلنڈرے نوجوانوں کی طرح اچھل رہے تھے۔ سب نے صفدر بشیر کو گھیرے میں لے لیا اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ علی احمد اور صفدر بشیر چائے کی پیالیاں سنبھال کر لائبریری میں چلے گئے۔ وہ چائے پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ دروازہ کھلا اور ریاض اندر داخل ہوا۔ وہ فلک پیما کا رکن نہ تھا، کبھی کبھار آتا تھا اور کئی روز ہیڈ کوارٹر میں ٹھہرا رہتا۔ زمانہ طالب علمی میں وہ علی احمد کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ اسی رشتے سے فلک پیما کے ساتھ اس کا رابطہ پیدا ہوا۔ وہ ہمیشہ قیام بھی علی احمد ہی کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ صفدر بشیر بھی اسے جانتا تھا۔ مزدوروں کی یونین کے قیام میں ریاض نے بڑی مدد کی تھی۔ ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں وہ صفدر بشیر کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ صفدر بشیر کی کنارہ کشی اور سلمان کے انتخابی مہم میں بڑھتی ہوئی مصروفیات کے باعث ان دنوں یونین کی ذمہ داریاں ریاض ہی کے سر تھیں۔ الفاظ معنی: کھلنڈرے
نادان، کنارہ کشی، علیحدگی۔ ان دنوں یونین کی ذمہ داریاں ریاض ہی کی نے سنبھال رکھی تھیں۔ صفدر بشیر نے چائے پیتے ہوئے ریاض سے دریافت کیا، یونین کی سرگرمیوں کا کیا حال ہے؟ ریاض نے بتایا، ہڑتال کی ناکامی کے بعد خاصی گڑبڑ رہی، مگر اب صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ صفدر بشیر نے مسکرا کر کہا، ریاض، تمہیں یقین ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ کیوں؟ کیا تمہیں اس میں شبہ ہے؟ صفدر بشیر بے تکلفی سے بولا، بات یہ ہے ریاض، یہ یونین کی بات سچ پوچھو تو میرے گلے سے نیچے نہیں اترتی۔ صفدر، کبھی تم نے سنجیدگی سے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ ریاض نے دریافت کیا، نہیں، مگر میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ فلک پیما کے ذریعے میں بہتر طور پر کام کر سکتا ہوں۔ احمد میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ فلک پیما کو ٹریڈ یونین سرگرمیوں سے علیحدہ ہی رکھا جائے تو اچھا ہے۔ یہ بات میں علی احمد سے بھی کہہ چکا ہوں۔ صفدر بشیر نے علی احمد کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا، علی احمد، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ علی احمد جو اب تک خاموش بیٹھا دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مسکرا کر بولا، فلک پیما کے بارے میں اس مسئلے پر بحث ہو چکی ہے، بلکہ کئی اسکائلار کی اس مسئلے پر تمہارے ہم خیال بھی ہیں، مگر مجھے تمہاری رائے سے اتفاق نہیں، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ اچانک ریاض نے صفدر بشیر سے عجب ٹیڑھا سوال کیا، صفدر بشیر، تم 1,00,000 روپے سے کب تک جوا کھیلتے رہو گے؟ صفدر بشیر بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا، حیرت زدہ ہو کر بولا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ ریاض بے تکلفی سے مسکرانے لگا، میرا مطلب ہے تم اپنے سرمایے سے کب تک فلک پیما کی گاڑی کھینچتے رہو گے؟ ایک دن تمہارا اثاثہ ختم ہو جائے گا، پھر تم اپنی جائیداد بیچ دو گے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ پھر گاڑی کس طرح چلے گی؟ کبھی تم نے اپنی جد و جہد کو اس رخ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ 1,00,000 یا چند لاکھ روپے سے اگر معاشرے میں تبدیلیاں آ جائیں تو یہ بہت آسان نسخہ ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور ہنس کر بولا، سیدھا سادہ سوال یہ ہے کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ صفدر بشیر نے مختصر سا جواب دیا، ہماری جد و جہد غربت اور پسماندگی کے خلاف ہے۔ مگر تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ غربت اور پسماندگی کیوں ہے؟ معاشرے میں یہ اونچ نیچ کیوں ہے؟ یہ امیر اور غریب میں فرق کیوں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور جب تک تم اس بنیادی سوال کی تہہ تک نہیں پہنچو گے، بھول بھلائیوں میں بھٹکتے رہو گے۔ علی احمد نے مسکراتے ہوئے ریاض کو مخاطب کیا، کامریڈ، رات اب خاصی ہو چکی ہے، اور ایک ہی نشست میں اپنا انقلابی فلسفہ صفدر بشیر کو نہیں سمجھا سکتے۔ علی احمد گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر ریاض اس کے لیے آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ اس نے فوراً وضاحت کی، اس مسئلے پر صفدر بشیر سے میری پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے، یہ غربت اور پسماندگی دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس جد و جہد میں محنت کشوں کی سیاسی قوت کو اہمیت بھی دینا نہیں چاہتے۔ حالانکہ ہر جد و جہد اور ہر تحریک، خواہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا اقتصادی، بنیادی طور پر طبقاتی ہوتی ہیں۔ یہ محنت کرنے والے اور محنت کا استحصال کرنے والے کے درمیان ایک مسلسل لڑائی ہے۔ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا جب سے انسانی معاشرے میں نجی ملکیت کے تصور نے جنم لیا اور اس کے نتیجے میں طبقات وجود میں آئے۔ اس وقت سے یہ لڑائی جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک طبقات ختم نہیں ہو جاتے، جب تک انسان کے ہاتھوں انسان کی لوٹ کھسوٹ ختم نہیں ہو جاتی۔ اس لڑائی میں آپ کو کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، درمیان کا کوئی راستہ نہیں، درمیان کا راستہ بند گلی کی مانند ہے۔ علی احمد نے کہا، ایسا نہیں ہے، کم از کم فلک پیما کے بارے میں تمہیں ایسی رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کا کردار تعمیری ہے، اس کے ذریعے ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں پڑھنا سکھاتے ہیں، طبی امداد فراہم کرتے ہیں، انڈسٹریل ہوم اور امدادی بینک کے ذریعے روزگار مہیا کرتے ہیں۔ ہم عوام کے قریب جا رہے ہیں، ان سے دور نہیں بھاگ رہے۔ الفاظ معنی: سماجی، معاشرہ سے متعلق، اقتصادی، معاشی، استحصال، ظلم کرنا، حق مارنا۔ ان سے دور نہیں بھاگ رہے ہیں،
ان کے ساتھ ہمارا رشتہ روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تمہاری اس رائے سے قطعی اتفاق ہے کہ ہمیں اپنی جد و جہد میں زیادہ سے زیادہ محنت کشوں پر انحصار کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ایسی صورت میں جبکہ ہمارا سابقہ خان بہادر فرزند علی ایسے لوگوں سے ہے جو خدمت خلق کو دولت کمانے اور سماجی برتری حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ خان بہادر کے ذکر پر صفدر بشیر نے پوچھا، میونسپلٹی کا الیکشن کیسا جا رہا ہے؟ میں نے سنا ہے خان بہادر کا حال بہت پتلا ہے۔ علی احمد نے کہا، تمہارا خیال درست ہے، ہمارے مقابلے میں اس کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ اس نے جلسہ عام کیا تھا، وہ بد نظمی کی نظر ہو کر ناکام ہو گیا۔ ہمارے جلسے میں بھی اس نے کرائے کے گنڈوں سے گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں بھی اسے ناکامی ہوئی، البتہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ کچھ دیر تک انتخابات ہی کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی، پھر تینوں پر نیند کا غلبہ ہوا۔ ریاض حسب معمول علی احمد کے ساتھ ٹھہر گیا، صفدر بشیر واپس نہیں گیا، وہ بھی ایک اسکائی لارک کے ساتھ ٹھہر گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر میں سب گہری نیند سو چکے تھے۔ اب تک ہیڈ کوارٹر کے صدر دروازے پر زور زور سے دستک دینے کی آوازیں ابھریں۔ فہیم اللہ نے نیند سے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو بھون چکا رہ گیا۔ سامنے پولیس کا مسلح دستہ موجود تھا۔ انسپکٹر نے فہیم اللہ کو بتایا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لینی آئی ہے۔ پولیس والے علی احمد کے کمرے میں گھس گئے، اسے اور ریاض کو انہوں نے نیند سے بیدار کیا اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ان پر ملک دشمن کارروائیاں کرنے اور حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے کا الزام تھا۔ اس وقت تک دوسرے اسکائی لارک بھی بیدار ہو چکے تھے اور علی احمد کے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ الفاظ مانی، حال پتلا ہونا، حالت خراب ہونا، بھون چکا، حیران۔ صفدر بشیر نے وارنٹ گرفتاری دیکھنا چاہا تو انسپکٹر نے یہ کہہ کر جھڑک دیا کہ تھانے میں ملزموں کو دکھایا جائے گا۔ علی احمد نے بھی وارنٹ دکھانے پر اصرار کیا، مگر انسپکٹر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اور ریاض کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ صفدر بشیر اور ڈاکٹر زیدی نے ان کے ہمراہ چلنے کی بہت کوشش کی، لیکن انسپکٹر کسی طرح رضامند نہ ہوا۔ پولیس کے جانے کے بعد اسکائی لارک دیر تک جاگتے رہے۔ علی احمد اور ریاض کی گرفتاری پر ان میں شدید غم و غصہ پھیل گیا تھا۔ صفدر بشیر تمام رات جاگتا رہا۔ صبح وہ ڈاکٹر زیدی کے ساتھ تھانے گیا۔ اسے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ علی احمد اور ریاض وہاں موجود نہ تھے۔ تھانے والوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ تمام دن وہ بھاگ دوڑ کرتے رہے، حکام بالا سے ملے، مگر کہیں سے یہ سراغ نہ ملا کہ دونوں کو گرفتار کر کے کہاں رکھا گیا ہے۔ بڑی مشکل سے شام کو صرف اس قدر معلوم ہوا کہ دونوں سینٹرل انٹیلیجنس کی تحویل میں ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ کسی کو ان سے ملنے کی مطلق اجازت نہ تھی۔ اسکائی لارکوں کو یہ اطلاعات ملی تو وہ بہت مشتعل ہو گئے۔ ڈاکٹر زیدی نے سمجھا بجھا کر کسی نہ کسی طور ان کے جذبات کو سرد کر دیا، لیکن علی احمد کی گرفتاری کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ اسکائی لارکوں نے اپنی انتخابی مہم اور تیز کر دی۔ انہیں یقین تھا کہ دونوں کی گرفتاری کے پیچھے خان بہادر کا خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے، اس لیے کہ انتخابی مہم کا نگران اعلیٰ علی احمد تھا اور اس خوش اسلوبی سے اسے چلا رہا تھا کہ دولت اور ہر طرح کے وسائل کے باوجود انتخابات کا پانسہ اسکائی لارکوں کے حق میں پلٹتا جا رہا تھا۔ ریاض یونین کے ذریعے مزدور ووٹروں کو اسکائی لارکوں کی حمایت میں منظم کر رہا تھا۔ مزدور نہ صرف اسکائی لارکوں کے حامی تھے بلکہ ان کی انتخابی سرگرمیوں میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ حصہ لے رہے تھے۔ اس حلقے میں مزدور ووٹروں کی تعداد بھی خاصی بڑی تھی، بلکہ انتخابات کی ہار جیت کا انحصار بڑی حد تک مزدوروں کے ہی ووٹوں پر تھا۔ اسکائی لارکوں نے علی احمد اور ریاض کی گرفتاری کے بعد اپنے غم و غصے کو خان بہادر کے خلاف انتخابی مہم میں ڈھال دیا۔ وہ اب صفدر بشیر کی قیادت میں دیوانہ وار کام کر رہے تھے۔ ان کی یہ بڑھتی ہوئی سرگرمیوں نے انتخابات کی فضا تیزی سے اسکائی لارکوں کے حق میں بدلنا شروع کر دی۔ الفاظ مانی، خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے، پانسہ پلٹنا، رخ بدلنا، شکست ہوتے ہوتے فتح ہونا۔ اب ہر طرف اسکائی لارکوں کے امیدوار ڈاکٹر زیدی ہی کا چرچا تھا۔ اس صورتحال نے خان بہادر کو سخت پریشان کر دیا۔ اس نے گھبرا کر ووٹوں کی خریداری کا بھاؤ بڑھا دیا، مگر یہ ہتھ کنڈا بھی کامیاب ہوتا نظر نہ آ رہا تھا۔
بات یہ تھی کہ اسکائی لارکوں نے اپنے زبردست انتخابی پروپیگنڈے سے انتخابات کو امیر اور غریب کی طبقاتی لڑائی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے انقلابی نعروں نے حلقے کے عوام میں ہلچل مچا دی تھی، ان کا سیاسی شعور بیدار کر دیا تھا۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ووٹروں کی بھاری اکثریت غریب اور پسماندہ تھی۔ خان بہادر سے ان کی نفرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اسکائی لارکوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگانے پر لوگوں نے غصے سے خان بہادر کے کارکنوں پر کئی بار حملہ بول دیا۔ کارکن اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے گلی کوچوں میں جانا چھوڑ دیا، وہ صرف بڑی بڑی سڑکوں پر منڈلاتے رہتے۔ ان کی انتخابی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ خان بہادر فرزند علی کو یہ اطلاعات برابر ملتی رہتی۔ وہ چڑچڑا اور بد مزاج ہو گیا تھا، بات بات پر بھڑک اٹھتا، زور زور سے چیختا، کارکنوں پر برستا، مسلسل سگریٹ نوشی کرتا، چائے کی پیالیاں خالی کرتا۔ نیند بھی اسے کم آتی، چہرے پر ہر وقت پریشانی اور وحشت چھائی رہتی۔ وہ آئے دن نت نئے منصوبے بناتا اور ان کے بارے میں اپنی انتخابی مہم چلانے والوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتا رہتا۔ رات کے 2 یا 2:30 بجے کا عمل ہوگا۔ گمٹی پر ہو کا عالم طاری تھا۔ دن بھر لو کے گرم جھکڑ چلتے رہے، مگر اب موسم کسی قدر خوشگوار تھا۔ شام کو ہلکی سی بوندا باندی بھی ہوئی تھی اور اس وقت بھی آسمان پر بادل چھائے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں اسکائی لارک بے خبر سو رہے تھے۔ اچانک رات کے سناٹے میں شور بلند ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ اونچی اونچی آوازوں میں بول رہے ہیں۔ شور برابر بڑھتا گیا۔ صفدر بشیر کا کمرہ باہر کے رخ پر تھا۔ شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ذرا دیر تک وہ ان آوازوں، الفاظ معنی، شعور، سیاسی سمجھ بوجھ، ہو کا عالم، ویرانی، مکمل خاموشی۔ ذرا دیر تک وہ ان آوازوں کو چپ چاپ سنتا رہا، پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے کے دوسرے سرے پر فہیم اللہ سو رہا تھا۔ صفدر بشیر نے اسے آواز دی۔ شور سے اس کی نیند بھی اچاٹ ہو گئی تھی۔ وہ خوف زدہ معلوم ہو رہا تھا۔ دونوں نے کان لگا کر آواز کو سنا، مگر سوائے شور کے کچھ اور نہ سن سکے۔ شور اب بہت بڑھ گیا تھا۔ آوازیں عین ہیڈ کوارٹر کے سامنے بلند ہو رہی تھیں۔ اچانک سلمان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ کئی اور اسکائی لارک بھی تھے۔ سلمان اس وقت سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہونے والا ہے۔ حملے کی اطلاع سن کر سب گھبرا گئے۔ سلمان نے بتایا، میں باہر احاطے میں سو رہا تھا۔ شور سن کر آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر دیکھا تو ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر بہت سے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہ اسکائی لارکوں کے خلاف اونچی آواز سے اشتعال انگیز باتیں کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی تعداد 50 سے اوپر ہی ہوگی۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر زیدی بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے بھی سلمان کی تائید کی۔ وہ کچی نیند سے اٹھا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سر کے بال خشک گھاس کی طرح کھڑے تھے۔ رفتہ رفتہ کمرہ اسکائی لارکوں سے بھر گیا۔ سب سہمے ہوئے تھے۔ ان کے بشرے سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ ذرا ہی دیر بعد دروازہ توڑنے کی آواز سنائی دی۔ شور تیز ہو گیا۔ اب آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ حملہ آور چیخ چیخ کر اسکائی لارکوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ پھر اس شور و غل میں شیشوں کے ٹوٹنے کی جھنکاریں ابھرنے لگیں۔ ڈاکٹر زیدی نے بے قرار ہو کر کہا، ڈسپنسری تباہ ہو گئی۔ اسکائی لارک اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں دھڑا دھڑ ابھرتی رہیں۔ شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ پھر ہیڈ کوارٹر کا صدر دروازہ توڑنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اس دفعہ بالکل سامنے سے حملہ ہوا تھا۔ اسکائی لارکوں کے سامنے اب 2 ہی راستے تھے، باہر نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کریں یا پھر اندر رہ کر دروازے کی حفاظت کریں۔ الفاظ معنی، نیند اچاٹ ہونا، نیند اڑ جانا، اشتعال انگیز، غصہ بڑھانے والی، بشرے، چہرے۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ ان کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ ان کے ذہن معوف ہو چکے تھے۔ وہ سخت پریشان تھے۔ اچانک صفدر بشیر سب کے بیچ سے گزر کر دروازے کی جانب لپکا۔ قبل اس کے کہ اسکائی لارک یہ غور کریں کہ وہ کیا کرنے والا ہے، صفدر بشیر صدر دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور دروازے کے بیچوں بیچ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حملہ آوروں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا، بھائیو، پاگل مت بنو۔ اسکائی لارک تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ تمہارے خادم ہیں، وہ تمہارے ہی لیے ہیں۔ عین اس وقت اس کی کن پٹی پر ایک بڑا سا پتھر آ کر لگا۔ صفدر بشیر جملہ پورا نہ کر سکا، اس کا سر پھٹ گیا، وہ گرتے گرتے بچا۔
خون کی ایک دھار کن پٹی سے نکل کر اس کے رخسار پر پھیل گئی۔ اس نے چوٹ پر توجہ دیے بغیر اپنا ہاتھ بلند کیا۔ بھائیو، اس دواخانے کو برباد نہ کرو، یہ ہزاروں نادار مریضوں کا سہارا ہے۔ تم فوراً اس کے ایک لاٹھی اس کے سر پر پڑی۔ وہ شرابی کی طرح جھوم کر لڑکھڑا گیا۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ تھام لیا اور اس کا سہارا لے کر ہانپنے لگا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، لوگو، خدا کے لیے میری بات تو سنو، پاگل مت بنو۔ مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ انہوں نے اس پر یلغار کر دی۔ چاروں طرف سے لاٹھیاں برسنے لگیں۔ صفدر بشیر نے گھبرا کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اس وقت کسی حملہ آور نے داہنی طرف سے جھپٹ کر بلم سے حملہ کیا۔ بلم کا تیز چمکتا ہوا پھل اس کے سینے کو چیرتا ہوا جسم کے اندر اترتا چلا گیا۔ صفدر بشیر بلبلا کر چیخا، ہائے، اور لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ سلمان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور صفدر بشیر کو سنبھال لیا۔ وہ اس کے بازوؤں پر ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح جھولنے لگا۔ سلمان نے چاہا کہ وہ صفدر بشیر کو اٹھا کر اندر لے آئے، مگر حملہ آوروں نے اتنا موقع نہ دیا۔ انہوں نے اندھا دھند لاٹھیاں برسانا شروع کر دیں۔ اب اسکائی لارکوں کے لیے ہیڈ کوارٹر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ الفاظ معنی: نادار، غریب، محتاج، بلم، بھالا، ایک ہتھیار کا نام۔ دونوں کو بچانے کے لیے وہ باہر نکل آئے۔ حملہ آوروں نے ان کو نرغے میں لے لیا اور ہر طرف سے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ وہ زخم پر زخم کھا رہے تھے اور تکلیف سے بلبلا کر چیخ رہے تھے۔ ان کے جسموں سے خون پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے گہری دھند پھیلتی جا رہی تھی۔ حملہ آور وحشیوں کی طرح حملے کر رہے تھے۔ وہ بلموں، نیزوں اور لاٹھیوں سے اسکائی لارکوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے۔ ان کی آنکھیں شکاری چیتوں کی طرح چمک رہی تھیں اور چہرے بھوتوں کی طرح خوفناک نظر آ رہے تھے۔ بستی بھر میں کھلبلی پڑ گئی تھی۔ ہر گھر میں جاگ ہو گئی۔ لوگ مکانوں کی چھتوں اور دروازوں پر سہمے ہوئے کھڑے تھے اور خوفزدہ نظروں سے ہیڈ کوارٹر کی جانب دیکھ رہے تھے، جہاں اسکائی لارکوں کے چاروں طرف موت منڈلا رہی تھی، مگر کوئی اس طرف نہ گیا۔ ہر شخص دم بخود تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ شور و غل سے دل دہلتا تھا۔ اندھیری رات میں آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ ہوا تیز تھی۔ دیکھتے دیکھتے شعلے بھڑک کر پھیلنے لگے۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں آگ لگ گئی، جس میں نادار مریضوں کا دواخانہ تھا، ضرورت مندوں کا امدادی بینک تھا، لائبریری تھی۔ یہ اسکائی لارکوں کا رین بسیرا بھی تھا، جو معاشرے سے غربت اور پسماندگی مٹانے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، جو خان بہادر فرزند علی کے زر خرید گنڈوں کے نرغے میں گھرے ہوئے نیزوں اور لاٹھیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور زخموں سے نڈھال ہو کر گر رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر جل رہا تھا۔ الماریاں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ شیشے موم کی طرح پگھل رہے تھے۔ کتابیں چتا کی مانند بھڑک رہی تھیں۔ یہ امن کے پیامبر ٹالسٹائی کی لاش تھی۔ یہ شیکسپیئر کا جنازہ تھا۔ یہ ارسطو کا فلسفہ تھا۔ غالب اور اقبال کی شاعری تھی۔ مارکس اور لینن کا انقلابی ذہن تھا۔ سب آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ عظیم مصنف، عظیم مفکر۔ الفاظ معنی: نرغہ، گھیرا، دم بخود، حیران پریشان، رین بسیرا، رات بسر کرنے کی جگہ، چتا، لکڑیوں کا وہ ڈھیر جس پر ہندو مردے کو جلاتے ہیں، انسانی ارتقاء، انسان کی بتدریج ترقی۔ انسانی ارتقاء کے علم برداروں کے ذہن و فکر شعلہ بداماں تھے۔ کتابیں جل رہی تھیں، کتابیں تباہ ہو رہی تھیں۔ علم و فضل، دانش و عظمت گریہ کناں تھا۔ ڈسپنسری شیشوں کا انبار بن چکی تھی۔ بوتلیں ٹوٹ چکی تھیں۔ دوائیں بکھر کر سرخ و سیاہ دھبے بن گئی تھیں۔ ڈسپنسری کے جلتے ہوئے در و دیوار چٹخ چٹخ کر کہہ رہے تھے، خان بہادر فرزند علی، تمہارا بول بالا ہو، تم امیر کبیر بنو، وزیر بنو، حاکم بنو، میونسپلٹی کے ممبر بنو، تم نے اپنے حریف کو روند ڈالا۔ وہ دیکھو ڈاکٹر زیدی زخموں سے نڈھال پڑا سسک رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت جلتی رہی۔ شعلے اژدہوں کی طرح سرخ سرخ زبانیں نکال کر لپکتے رہے، بھڑکتے رہے۔ آسمان کی بلندی پر دور دور تک سرخ غبار پھیل گیا۔ دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ ہر چیز جل رہی تھی، ہر چیز تباہ ہو رہی تھی۔ اسکائی لارک زخموں سے بے حال تھے۔
حملہ آور کچھ دیر تک اسکائی لارکوں کے خلاف نعرے لگاتے رہے، پھر کسی جنگی مہم سے پلٹنے والے قدیم تاتاری حملہ آوروں کی طرح شور مچاتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ وہاں کئی ٹرک کھڑے تھے، سب ان پر سوار ہو گئے، انجن سٹارٹ ہوئے اور ٹرک تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ ہیڈ کوارٹر کی جلتی ہوئی عمارت کے سامنے اسکائی لارک بے سدھ پڑے تھے۔ صفدر بشیر نہ جانے کب دم توڑ چکا تھا۔ سلمان اکھڑی اکھڑی سانسیں بھر رہا تھا۔ فہیم اللہ لاپتہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی اور کئی دوسرے اسکائی لارک خون میں ڈوبے بے حال پڑے تھے۔ پولیس اس وقت پہنچی جب حملہ آور جا چکے تھے۔ ہیڈ کوارٹر جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ دہکتے ہوئے انگاروں کی گہری سرخ روشنی میں خاک سے لتھڑی ہوئی صفدر بشیر کی لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہی خون میں ڈوب کر شفق رنگ ہو گیا تھا۔ نچلا ہونٹ لٹک رہا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ بے نور نظروں سے ہیڈ کوارٹر کی جھلسی ہوئی دھواں عمارت کو تک رہا تھا۔ الفاظ معنی: مراد جل رہے تھے، گریہ کناں تھے، رو رہے تھے، بول بالا ہونا، ترقی ہونا، حریف، مخالف، شفق رنگ، سرخ،